عام طور پر بچوں کی پرورش اس کی ماں کرتی ہے اور یہی اس کائنات یا قدرت کا قانون ہے۔ پر قدرت اپنی قانون کبھی کبھی توڑ دیتی ہے اور پھر کچھ ایسا ہوتا ہے جس پر ہم لوگ یقین نہیں کر سکتے۔ آج ہم اس بچے کے بارے میں جانیں گے جس کی ماں نے اسے پہاڑوں میں پھینک دیا تھا، لیکن اس بچے کو فرشتوں نے پالا۔ پر یہ بچہ کون تھا اور اس کا کیا نام تھا؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے تیار ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک سرکش شخص تھا جس کا نام سامری تھا۔ وہ طبی طور پر نہایت گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی و بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا، لیکن اللہ کو رحم آیا اور حضرت جبریل کو اس غار میں بھیجا۔ حضرت جبریل نے اس بچے کو پالا۔ اسے حضرت جبریل نے اپنی انگلی سے دودھ پلایا، اس لیے یہ حضرت جبریل کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری تھا۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبریل نے پالا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی، مگر خدا کی شان کہ فرعون کے گھر پرورش پانے والے تو خدا کے رسول ہوئے، اور حضرت جبریل کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کرائی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر اعتکاف میں تھے۔ سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبریل کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری بنی اسرائیل سے کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ کوہ طور پر خدا عز و جل کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہٰذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑ گائے کی طرح آواز کرتا۔ جب 40 دنوں کے بعد آپ علیہ السلام خدا عز و جل سے ہم کلام ہو کر اور مقدس تورات اپنے ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب و ضلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش و غضب میں تورات کو زمین پر مارا اور اپنی بھائی حضرت ہارون سے فرمانے لگے، کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون معذرت کرنے لگے جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، کہا اے میرے بھائی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون کی معذرت سن کر آپ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بھائی حضرت ہارون کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کی۔ پھر آپ اس بچڑے کو توڑ کر جلا دیا اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ اس قرآنی واقعہ سے خاص طور پر ایک سبق ملتی ہے۔ اس سے علماء کرام کو یہ سبق ملتا ہے کہ علماء کبھی اپنے مذہب کے عوام کی طرف سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ عوام کو مذہبی باتیں بتاتے رہنا چاہیے۔ سامری نے 40 دن حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر ساری قوم کو بہکا کر گمراہ کر دیا۔ اسی طرح اگر علماء اپنی قوم کی ہدایت و خیر گیری سے غافل رہی تو بد مذہبیوں کو موقع مل جائے گا کہ ان لوگوں کو بہکا کر گمراہ کر دیں۔